بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوٹ فارمنگ کامیابی کی دو بنیادی راہیں، ڈیری گوٹ فارمنگ، میٹ گوٹ فارمنگ۔ میری ماں جی مجھے ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھی، بیٹا اگر زندگی دوسروں کے کیے ہوئے تجربوں پہ گزارو گے تو کامیابی ہمیشہ تمہارے قدم چومے گی، اور اگر ہر نئے کام کے لیے خود سے تجربے کرنے لگ جاؤ گے تو کامیابی کے فاصلے تم سے بہت دور ہوتے چلے جائیں گے، اور زندگی میں وقت کا ضیاع ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو جو بھی بات بتانے جا رہے ہیں وہ ایک تجربے کی بنیاد پہ ہے، وہ بھی کامیاب تجربہ۔ گوٹ فارمنگ کے کاروبار کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے دوسرے کے تجربے کا فائدہ اٹھانا ہی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ گوٹ فارمنگ کو لے کے میرے دماغ میں ایک سوال آیا، گوٹ فارمر کیا کریں اور گوٹ فارمنگ کے لیے کس طرف جائے؟ میٹ گوٹ فارمنگ کی طرف جائے یا پھر ڈیری گوٹ فارمنگ کی طرف جائے؟ پھر ایک دن اس سوال کا جواب مجھے میرے استاد سے کچھ اس طرح ملا، آپ ڈیری گوٹ فارمنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے گوٹ فارم میں مادہ بچوں کی پیدائش زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ میٹ گوٹ فارمنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گوٹ فارم میں جانوروں سے نر بچے لینا ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گوٹ فارمنگ کی تاریخ میں یہ کیسا سوال ہے کہ ہم اپنی ہی جانور سے اپنی مرضی کے بچے لے سکتے ہیں۔ تو چلیں میرے استاد کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں چرواہا گوٹ چینل سے۔ چلیں میں اور آپ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنے جانور یعنی بکری سے کون سے بچے لینا چاہتے ہیں، نر یا مادہ؟ بچے دینے میں بکری کا کردار۔ بکری اپنے جسم میں بچے کو جگہ اور خوراک دیتی ہے۔ آپ کی دی گئی اچھی خوراک بکری اور اس کے بچے کو صحت مند رکھتی ہے۔ بچے لینے میں بکرے یعنی بریڈر کا کردار۔ بریڈر کا سپرم کمزور ہوگا تو زیادہ بچے مادہ پیدا ہوں گے، تو یہ ڈیری گوٹ فارمنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کمزور سپرم سے ہماری مراد وہ کمزور سپرم نہیں جس سے بکری اپنے بچے گرا دیتی ہے۔ کمزور سپرم سے ہماری مراد پتلے سپرم یعنی پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی ہے۔ بریڈر کا سپرم طاقتور ہوگا تو نر بچے زیادہ پیدا ہوں گے، تو یہ میٹ گوٹ فارمنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان دونوں باتوں کا دار و مدار بکرے یعنی بریڈر کی خوراک پر ہوتا ہے۔ یہ بات اس سارے عمل میں سونے میں سہاگا کا کام کرے گی کہ ہمیں پتہ ہو کہ بکری اس ماں باپ کی اولاد میں سے ہے جو زیادہ بچے دیتے رہے ہیں۔ بریڈر کی خوراک کے استعمال سے ہم اپنے فارم میں اپنی مرضی کے بچے لے سکتے ہیں۔ میٹ گوٹ فارمنگ کے لیے نر بچے، ڈیری گوٹ فارمنگ کے لیے مادہ بچے۔ بریڈر کی خوراک مادہ بچے حاصل کرنے کے لیے بریڈر کم از کم 4 دانت کا ہونا لازمی ہے۔ بریڈر سے کراس کروانے سے 2 ماہ پہلے سے اس کی خوراک میں بنیادی تبدیلی کرنا ہوگی۔ خوراک میں خشک چاول کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کم از کم آدھا کلو چاول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرانے سے بریڈر کا سپرم پتلا ہو جائے گا۔ اس خوراک کے دینے سے بریڈر کا سپرم بکری کو کراس کرنے کے بعد بکری کے جسم میں مادہ بچے کی پیدائش کو یقینی بنا دے گا۔ یہ اضافی خوراک کا حصہ ہے جو کہ ڈیری گوٹ فارمنگ کے لیے کاربن ثابت ہوگا۔ اسی طرح بریڈر کی خوراک نر بچے حاصل کرنے کے لیے بریڈر سے کراس کروانے سے 3 ماہ پہلے چنے اور میٹھے پانی کو بریڈر کی خوراک کا بنیادی حصہ بنا دیں۔ میٹھے پانی سے ہماری مراد گڑ والے پانی کی ہے۔ روزانہ 250 سے 300 گرام گڑ والا پانی دے سکتے ہیں۔ چنے کم از کم آدھا کلو روزانہ دے سکتے ہیں۔ بریڈر کم از کم 4 دانت کا ہونا لازمی ہے۔ گڑ والے پانی سے جانور میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چنوں میں موجود فلاک ہوتا ہے۔ میٹھا پانی چنوں کو ہضم کرنے میں کاربن ثابت ہوتا ہے۔ میٹھا پانی بریڈر کے سپرم کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس خوراک کے دینے سے بریڈر کا سپرم بکری کو کراس کرنے کے بعد بکری کے جسم میں نر بچے کی پیدائش کو یقینی بنا دے گا۔ موسم کے لحاظ سے چنوں کا استعمال: گرمی کے موسم میں کچے چنے کا استعمال کریں اور سردی کے موسم میں بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں۔ اچھی نسل حاصل کرنے کے لیے بکرے اور بکری کے والدین کے بارے میں معلومات لینا ضروری کام ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ اپنے فارم ہاؤس میں بکروں کے یا بچوں کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور بکریوں کی یا دودھ دینے والی بچوں کی تعداد کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں۔ بکری کے ماں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، بکری کی ماں کے دودھ کا اوسطاً یومیہ مقدار کا پتہ کرنا، بکری کے ماں کے بچے دینے کی تعداد کا پتہ کرنا کہ بچے کس تعداد میں دیتی رہی ہے،
مثلاً ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے یا پھر 4 بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بکری کی ماں سال میں 2 دفعہ بچے دیتی رہی ہے یا ایک دفعہ۔ 2 دفعہ سال میں بچے دینے والی بکریاں کے دودھ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ڈیری گوٹ فارمنگ کے لیے اس بکری کے بچے کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ 4 دانت پر بکری کراس کرانے کے فائدے۔ 4 دانت پر بکری کا وزن 40 سے 45 کلو سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بکری کے دودھ کی مقدار یومیہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، 1 سے زیادہ بچے دیتی ہے، صحت مند بچے دیتی ہے، بچے دینے کے بعد خود بھی صحت مند رہتی ہے، بکری کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ بکری کا وزن 60 سے 70 کلو گرام ہو جائے تو اچھی خوراک کے ساتھ بکری 3 بچے دینے کے قابل ہو جاتی ہے اور دودھ کی مقدار بھی یومیہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بکرے کے باپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ بریڈر یعنی بکرے کے باپ کا پتہ کرنا کہ وہ خود 2 یا 3 بچوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے یا اکیلا ایک بچہ ہی پیدا ہوا تھا۔ جو اکیلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر بریڈر بن جائے تو اس کی اولاد میں زیادہ بچے نہیں ہوتے، ایک ہی بچے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ بکری کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ 2 یا 3 بچے دینے والی ماں کی اولاد ہے۔ بریڈر 2 بچوں سے ہماری مراد ہے 2 نر بچے، 1 نر اور 1 مادہ بچہ، یا پھر 2 نر بچے یا 2 مادہ بچے۔ 2 بچوں کے ساتھ پیدا ہونے والا بریڈر سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک بات بکری سے بچے لینے کے مشاہدے میں آئی ہے، زیادہ بچے لینے کے لیے بکری اور بکرے کے ماں باپ کی پوری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے کہ وہ 2 یا 3 بچے دینے والے ماں باپ کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں۔ ایک مثال ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جس سے ہماری بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ زیادہ بچے کس بریڈر سے لے سکتے ہیں۔ آپ 10 بکریاں لے لیں جن کو 2 گروپوں میں تقسیم کریں، گروپ اے اور گروپ بی۔ گروپ اے میں بھی 5 بکریاں ہوں اور گروپ بی میں بھی 5 بکریاں ہوں۔ گروپ اے کی 5 بکریوں کو کراس کرانے کے لیے وہ بریڈر سلیکٹ کریں جو بریڈر جڑوا پیدا ہوا ہو، اور گروپ بی کی 5 بکریوں کو کراس کرانے کے لیے وہ بریڈر سلیکٹ کریں جو بریڈر اکیلا پیدا ہوا ہو۔ دونوں گروپ کی بکریوں کا وزن ایک جتنا ہونا چاہیے۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق آپ کو اس بات کا تجربہ ہو جائے گا کہ بچے کس طرف زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تھی گوٹ فارمنگ میں کامیابی کی 2 بنیادی رائیں، ڈیری گوٹ فارمنگ یا میٹ گوٹ فارمنگ۔ اب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ ان ساری باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اپنے گوٹ فارم میں اچھی نسل لینا چاہتے ہیں اور زیادہ نسل لینا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر عمل کریں تاکہ آپ اور آپ کا جانور فائدہ اٹھا سکے۔ ان ساری باتوں کو ایک حدیث پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے جانور کا بہت خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔